السلام علیکم اور ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم ڈسکس کریں گے اپنی اس ویڈیو میں سینگوبیان کے بارے میں، اس کے یوزز کے بارے میں، سائیڈ افیکٹس کے بارے میں، کون سے لوگوں میں اس کا استعمال کرنا چاہیے اور کون سے لوگوں میں سینگوبیان کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس کی ڈوز کی طریقہ کار کیا ہے۔ تو اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچے رہے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ سینگوبیان میں پیروز گلاکونیٹ، مینگنیز سلفیٹ، کاپر سلفیٹ اور فولک ایسڈ شامل ہے۔ سینگوبیان ہمارے جسم میں وٹامن اور آئرن کی کمی کو پورا کرتی ہے، یعنی سینگوبیان کا استعمال ان لوگوں میں کریں جس میں وٹامنس اور آئرن کی کمی ہو۔ سینگوبیان کی استعمال ان فیمیل میں ضروری ہے جس میں ریڈ بلڈ سیل کی کمی ہو، یعنی انیمیا کی شکار ہو۔ اس کے علاوہ پریگنینسی اور لیکٹنگ فیمیل میں ضرور کریں، کیونکہ اس حالت میں وٹامنس اور آئرن کی کمی پیدا ہوتی ہے۔ یہ کون سے فارم میں مارکیٹ میں دستیاب ہے؟ یہ صرف فارم میں اور کیپسول فارم میں دستیاب ہے۔ صرف کا استعمال ہم بچوں میں کرتے ہیں، جبکہ کیپسول کا استعمال ہم ایڈلٹ میں کرتے ہیں۔ ایڈلٹ کے لیے ڈوزنگ کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک کیپسول روزانہ کھانے کے بعد 1 ماہ تک استعمال کرنا چاہیے، جبکہ بچوں میں صرف کا استعمال ہم اس کے باڈی ویٹ کے مطابق کر سکتے ہیں یا ڈاکٹر کی ہدایت پر استعمال کرتے ہیں۔ اب چلتے ہیں وہ کون سے سائیڈ افیکٹس ہے جو سینگوبیان کے استعمال سے ہمارے جسم میں پیدا ہوتے ہیں، یعنی مؤثر اثرات۔ تو اس میں شامل ہے کانسٹیپیشن، ڈیریا اور اپسیٹ اسٹومک۔ لیکن یہ مؤثر اثرات عارضی ہوتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ اب چلتے ہیں کانٹرا انڈیکیشن کی طرف، یعنی کون سے مریضوں میں اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس میں شامل ہے وہ لوگ جو ڈیریا، ڈیابٹیز میلائٹس اور گردوں کی بیماریوں میں مبتلا ہو۔ ان لوگوں میں سینگوبیان کیپسول کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ تو یہ تھے انفارمیشن سینگوبیان کیپسول کے بارے میں۔ سو پلیز اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دینا۔ تھینک یو فار واچنگ۔